28 فروری کو جس طرح سے یو ایس اور اسرائیل نے میزائل لانچ کیے, ایئر اسٹرائک, ایک میسو ایئر اسٹرائک تھی جو ایران کے اوپر لانچ کی, جس کے نتیجے میں علی خامنہ سمیت جو آرمی چیف تھے, ان کے ٹاپ نیشنل سیکیورٹی آفیشل سے ان کی شہادت ہوئی. آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا ایران کو علم تھا تھوڑا بہت کہ اسرائیل اور امریکہ اس طرح کا ایئر اسٹرائک کر سکتا ہے یا اس طرح کی جو لانچ کر سکتا ہے کچھ میسو؟ جی ڈیفینیٹلی, میرے خیال میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو بہت زیادہ تھا. ہم نے دیکھا پچھلے سال 12 جون سے پہلے عمان کے اندر مذاکرات کا چھٹا دور تھا جب امریکہ اسرائیل نے یہاں کے اوپر اسٹرائک کی. اسی طریقے سے جنیوا میں مذاکرات کا چوتھا دور چل رہا تھا جب یہ اسٹرائک لانچ ہوئی, اور جس طریقے سے ریجن کے اندر امریکہ اپنے بحری بیڑے لے کے آیا ہوا تھا, کیریئر اسٹرائک گروپ لے کے آیا ہوا تھا, جو ملٹری کا بلڈ اپ 2003 کے بعد انہوں نے یہاں پہ کیا, عراق جنگ کے بعد ہے, تو اس سے بعید تو کچھ نہیں تھا. لیکن جس طریقے سے اٹیک لانچ کیا گیا رمضان کے مہینے میں, بالکل رمضان, اور پھر انہوں نے روزے رکھے ہوئے تھے وہاں کے اوپر, اور میٹنگ ہو رہی تھی, اور جس طریقے سے اور عثمان صاحب انہوں نے جو اسکول پہ اٹیک کیا تھا جس میں 168 جو اسکول گرلز تھیں, 7 سے 12 سال کی وہ لڑکیاں تھیں فلک, اور آپ یقین کریں وہ اسٹرائک کے بارے میں بھی جو ٹوما ہاک میزل گرا, اب خبریں آ رہی ہیں کیونکہ پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوا کہ آپ نہتے لوگوں کو اس میں مار رہے ہیں, اور آپ کا نعرہ یہ ہے رجیم چینج کرنا ہے. تو وہ 7 سے 12 سال کی جو لڑکیاں انہیں اینتھروپک اے آئی کلاؤڈ کے تھرو مارا گیا, کیونکہ اسے امیجری دی گئی سیٹلائٹ کی 2015 کی. اسے لگا کہ یہ اسکول اور یہ بیرک جو ہے IRGCC کا ایک ہی بلڈنگ ہے, اس نے سب کو اڑا دیا. یاد رکھیں یہ جو AI ہے یہ دنیا کے اندر لیتھل قسم کا ویپن اب بنتا جا رہا ہے جو میس لیول کی کلنگ کرے گا. یاد رکھیں انسان کو تو پھر احساس جرم ہوتا ہے جب وہ کچھ مار رہا ہے, لیکن اس کو کوئی احساس جرم نہیں ہے, اور اس کا ایک ہی نظریہ وہ یہ ہے کہ جنگ کو جیتنا ہے. اس کے لیے انسان جو ہے بھیڑ بکریوں سے بھی زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عثمان صاحب آپ نے کلاؤڈ AI کا ذکر کیا یہاں پر, خامنہ کی جب شہادت ہوئی تب بھی ہم نے یہ ورڈ سنا کہ کلاؤڈ AI کا استعمال ہوا ہے, اور اب علی لاریجانی کی جس طرح سے شہادت ہوئی اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ AI کا بہت زیادہ استعمال ہے. تو AI اس ٹائم جنگوں میں کتنا زیادہ انفلوئنس رکھ رہی ہے؟ AI جو ہے پچھلے چند سالوں سے ہم نے دیکھا ہے دنیا کی تقریباً تمام ٹاپ ملٹری جو ہیں انہوں نے اپنے ڈاکٹرائن کا اسے حصہ بنا دیا, اپنی ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ بنا دیا. لیکن اگر ایران کی وار کو دیکھیں اور AI اینتھروپک کلاؤڈ کی اس ایکٹیویٹی کو دیکھیں جس طریقے سے لیتھل بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے, تو ایک چیز تو فار شور ہے کہ ایران ایک تجربہ گاہ ہے AI کی میس کلنگ کے لیے. اور دیکھیں دنیا کے جو ہے ایران کے حوالے سے سب کچھ ڈسکس کر رہی ہے فلک, اس کا ہیومن اینگل نہیں ڈسکس ہو رہا, فائنینشیل ہو رہا ہے, انرجی کا اینگل ہو رہا ہے, لیکن جو 1600 بندے وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں رمضان کے اندر, 900 لیبنان کے اندر ہیں, اس پہ آپ کو بہت کم انٹرنیشنل جو ہے وہ ملے گا کہ کنٹینٹ لکھا جا رہا ہے. تو انڈر ریپرزینٹیڈ جو ہے نا وہ سٹف جو ہے اس کا تعلق ہے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ ہے. اور AI کا جو آپ نے بتایا وہ جو آیت اللہ علی خامنہ اور جنرل پاکپور پہ اٹیک ہوا, اس کے اندر بھی اینتھروپک کلاؤڈ تھا, کیونکہ اسے سارا ٹیرا بائٹ کا ڈاٹا دیا گیا, اس نے اس سارے کو اسکین کیا اور اس کے بعد بتا دیا کہ یہ ٹائم سوٹیبل ہے, اور سارے ارد گرد کے جو 6 فون کے آپ کہہ لیں ٹاور تھے ان کو ہیک کر لیا اور فون جیمنگ پہ لگا دیے اور اسٹرائک لانچ کر دی. اچھا عثمان صاحب, ہماری نا کچھ ڈیفینس اینالسٹ سے بھی اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو لیڈرشپ تھی وہ ایک ہی آفس میں بیٹھ کر میٹنگ کر رہی تھی. بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 28 فروری کو جو واقعات پیش آئے اس میں انٹیلیجنس کا یا پھر جو باقی ایجنسی تھی اسرائیل کی ان کا کتنا رول ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں پہلے زوم پہ بھی میٹنگز ہو سکتی ہیں, باقی اور بھی معاملات ہیں جس کے حوالے سے. اور میرے خیال میں آپ ہی دیکھیں 12 جون کے وقت جس طرح آپ کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اسے ایلیمینیٹ کیا گیا یا پاسداران انقلاب کے محمد حسین باقری کو, اس کے بعد آپ کو تھوڑا نہیں کافی کانشیس ہونا چاہیے تھا. اور آپ اسی کمپاؤنڈ کے اندر اپنا میٹنگ کر رہے ہیں جس کمپاؤنڈ میں ہر ایرانی کو پتا ہے کہ آیت اللہ یہاں پہ رہتے ہیں, اور پھر جنرل پاکپور ہے, مطلب ورچوئل سیٹنگ کے اندر آپ انگیجمنٹ کر سکتے تھے. اور ایک ایسے وقت میں جب آپ کے انر سرکل کے اندر موساد کے ایجنٹ ہیں, مول آپ کے اندر ہیں, اور پھر آپ اتنی ٹاپ لیڈرشپ جو ایک جگہ پہ بٹھا کے اور اس طریقے سے ایلیمینیٹ کروا رہے ہیں. بلکہ میں تو میرا پرسنل جو ہے آگے جا کے ہم بات کریں گے, محمد یہ جو اپنا علی لاریجانی ہے انہیں بھی اس طرح سڑکوں کے اوپر نہیں نکلنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے آپ کا مومنٹ آف ڈیفائنس تھا, آپ نے بتا دیا, لیکن اس چیز کی وجہ سے آپ کو ٹریک کرنے میں انہیں بڑی آسانی ہوئی ہے. اچھا کہ 28 فروری کے بعد ظاہر ایران کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا, لیکن اگر ہم 1 مارچ کو اور 2 مارچ کو بھی دیکھتے ہیں تو ایران نے ریٹیلیٹ کیا میزائل سے, ڈرون سے, اور US بیسز پہ بھی اس طرح سے انہوں نے ریٹیلیٹ کیا, حملہ کیا. اور کنٹینیو 2 مارچ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینیو
ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں ایران کے اوپر, مطلب کہ اسرائیل کی طرف سے ایران پہ بھی ایئر اسٹرائک کی جا رہی تھی اور ایران بھی آگے سے ریٹیلیٹ کر رہا تھا یو ایس بیسز کو. بالکل, اصل میں وہ چاہتے یہی تھے کہ انتظامی ڈھانچہ اتنا کمزور کر دیا جائے, فیصلہ سازی ان کے لیے آسان نہ رہے. یہی 12 جون کو انہوں نے کیا, لیکن ایران نے پچھلی جنگ سے فلک بہت زیادہ سیکھا ہے. ان کی سیکنڈ اسٹرائک کی کیپیبلٹی دور دور تک متاثر نہیں ہوئی. ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے ایران نے سائملٹینیسلی فرنٹ کھول لی ہے, بالکل وہ حماس ہوتھیز اٹیک کرنا شروع ہو گئے, لیبنان سے حزب اللہ اٹیک کرنا شروع ہو گیا, نیول کے بلاکیڈ کے لیے خبریں آنا شروع ہو گئی, اور ساتھ ہی انہوں نے بڑا انٹرسٹنگلی جو ہے انہوں نے گلف اسٹیٹ کے اوپر جو ہے آل آؤٹ وار چھیڑ دی. اور گلف اسٹیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں تھوڑا سا کانشیس ہونا چاہیے, گلف اسٹیٹ سے نہیں, وہ ملٹری انسٹالیشن جو امریکہ کی تھی اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. اور انٹرنیشنل لا کہتا ہے فلک کہ جب آپ کسی ملک کے اندر ملٹری اپنی بیس بناتے ہیں تو اس ملٹری بیس کے اوپر سوورنٹی آپ کی ہوتی ہے. تو وہ امریکہ کی زمین تھی جس کو اٹیک کیا گیا, گلف اسٹیٹ کو نہیں کیا گیا. اور وہاں پہ جو ایران بھی اس حوالے سے بار بار ایران نے کیٹیگوریکلی بتایا ہم نے پرنسپل آف جو یو این کا ہے نان انٹرفیئرنس, ہم نے اٹیک آپ کو نہیں کیا. ہم ان ملٹری بیسز کو اس لیے اٹیک کر رہے ہیں کہ جو اسٹرائک آ رہی ہے وہ آپ کی ایئر اسپیس سے آ رہی ہے اور ان ملٹری بیسز سے آ رہی ہے. اور وہ گتے کی طرح ثابت ہوئی. وہ دیکھ لیں, وہ بچا نہیں سکے ہیں, بلکہ خبریں جو وہ یہ آ رہی تھی کہ 11,000 جو ان کے فوجی تھے امریکہ کے اور یو کے وہ وہاں پہ پرائیویٹ ہوٹلز میں اور لوگوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. جبکہ یہ پرومس تو نہیں تھا 91 کے بعد. آپ کی ملٹری بیسز تھیں, آپ کے انٹرسپٹرز کہاں گئے, آپ کے اس سینسرز کہاں گئے, وہ اسٹرائک کو جو روک کیوں نہیں سکے, لانچ تو ہوگی بھی تھی. اس کا مطلب ہے امریکہ نے ایک ڈھکوسلے کے تحت جو ہے دھوکے میں رکھا مڈل ایسٹ کی ریاستوں کو کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے. اور میرے خیال میں مڈل ایسٹ کی ریاستوں کو بھی یہ ادراک اچھی طریقے سے ہو گیا, سینس آف ریئلائزیشن, کہ کوئی ملک آپ کی پرائی جنگ کے اندر نہیں کھڑا ہوتا آپ کے سامنے, آپ کو خود کام کرنا پڑتا ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری ہیں بادشاہتیں, اور بادشاہتیں کبھی آرمی کو مضبوط نہیں کرتی کہ وہ گن ہمارے اوپر نہ رکھ لیں. عثمان صاحب, یہاں پہ ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو گلف ممالک ہیں وہ اب اسرائیل کو یا پھر امریکہ کو اپنے بیسز دیں گے؟ میرے خیال میں اس سے بڑی بے وقوفی نہیں ہوگی کہ آپ ٹائم اینڈ اگین سیم چیز کریں ایک ایسے وقت میں جب آپ کے دوست آپ کو ڈچ کریں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑا ڈچ کرنے والا کون ہے؟ یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ نیٹو نے انکار کر دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کسی نے ڈچ کر دیا, جبکہ ان کا کام یہ ہے کہ یورپ کو ڈچ کیا, انہوں نے چائنا کو کیا, ساؤتھ کوریا کو کیا, جاپان کو کیا, اور اب گلف اسٹیٹس کو کر دیا. تو اٹس ویری فرسٹ ٹائم کہ بھائی وہ پینک موڈ کے اندر ہے, فرسٹریٹڈ نظر آتے ہیں. اس ٹائم میں سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی بالکل فرسٹریشن کا شکار ہے, جس طرح سے آپ نے بھی بات کی ہے, اور قطع کلامی کی معذرت, جس طرح سے بھی کل ہی ہم اس کی بھی ایک خبر پڑھ رہے تھے کہ نیٹو ممالک سے اب ہمیں کوئی امید نہیں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے. بالکل ڈیفینیٹ. اس کی وجہ دیکھیں نا, آپ ایک اپنا میس کریٹ کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کسی کو کہ میس کو آ کے فکس کرو. دیکھیں یہ پرائی جنگ ہے, اور پہلے بھی وہ سارے ان کے ساتھ افغانستان میں عراق کے اندر جا کے دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ ان کے فوجی ان کے باڈی بیگز بھی جاتے تھے. اور ایک ایسے وقت میں جب خود یورپ ایٹ وار ہے, رشیا کے ساتھ ہے, وہ کس طریقے سے اس طرح کے معاملات میں میڈلنگ کر سکتا ہے. اور انہیں شروع سے لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کلو لیس تھے, ٹرمپ کو ادراک ہی نہیں کہ یہ وار جو ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے جو اسٹریٹجی ہوتی ہے ان کے پاس تھی ہی نہیں. دیکھیں آپ کے پاس پلان آف ایکشن جو ہے, مطلب اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو جوائنٹ چیف آف سٹاف آپ کو کہتا ہے کہ اس جنگ کے اندر اسٹریٹجک اینڈ گیم نہیں, آپ نہ جائیں, لیکن اس کے باوجود آج آپ کہہ رہے ہیں, مجھے اسٹیو وٹکاف نے کہا تھا, جیرڈ کشنر نے کہا تھا, مارکو روبیو نے کہا تھا, بھئی آپ پریزیڈنٹ ہے دنیا کی, اتنی بڑی وار مشین آپ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ وہاں پہ جا کے اسٹرائک کرتے ہیں اور اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ 2 دن بعد نکل جاؤں گا. اصل میں مدورو کا جو ہینگ اوور ہے ختم نہیں تھا, انہیں لگ رہا تھا اس کو اٹھا لیا تو یہاں پہ جا کے ان کو اٹھا لیں گے, کچھ کر لیں گے. یہ نہیں پتا کہ ایران ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے. ایران ہارڈ اسٹیٹ ہے, اور یاد رکھیں ایران کا ملٹری ڈاکٹرائن کیا, ٹریپ کرنے کا. وہ میراتھن کے کھلاڑی ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا تھوڑا دیر بھاگ کے میں نکل جاؤں گا. اب وہ نکلنے نہیں دے رہے, ایسکیلیشن ٹریپ کے اندر انہوں نے قید کر لیا. اب ٹرمپ نکلنا بھی چاہتے ہیں. ٹرمپ کیا کر رہے ہیں, ٹرمپ مدد کے لیے پکار رہے ہیں رشیا کو کہ یار تیل بیچ لو, ہماری جان چھوڑا ہوا ہے. چائنا کو کہہ رہے ہیں پلیز اپنے نیوی کے شپس بھیجو, یورپ کو کہہ رہے ہیں آپ بھیجو. آسٹریلیا جاپان نے تو انکار کر دیا. ٹرمپ کوئی ملک انٹرسٹڈ نہیں ہے, کوئی ملک انٹرسٹڈ نہیں, اور ایران نے بھاگنے نہیں دینا. آپ دیکھیں ابھی خبریں آ رہی ہیں, اسٹیو وٹکاف پرائیویٹلی واٹس ایپ کر رہے ہیں عراقچی کو, وزیر خارجہ کو, کہ پلیز آپ بات دوبارہ شروع کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا اب نہیں. اسی وجہ سے ہی علی لاریجانی کو شہید کر دیا گیا, کیونکہ مذاکرات کی ٹیبل کے اصل کھلاڑی جو ہے ایران کی طرف سے علی لاریجانی تھے, اور جو اسرائیل ہے وہ نہیں چاہتا کہ مذاکرات دوبارہ سے ریزیوم ہو.
ٹھیک ہے. آپ سوچیں کہ اس آپ پہ نے بھی پہلے آئیں گے. بات کی کہ پہلے دن 28 فروری کو اگر آپ دیکھیں تو علی شاہ مخانی جو ٹاپ نیشنل سیکیورٹی آفیشل تھے ان کو شہید کر دیا گیا, بالکل. اور ابھی علی لاریجانی کو جو نیگوسیشن کے پورے پروسیس کو اوورسی کر رہے تھے. بالکل. عثمان صاحب 3 مارچ کو بھی ہیوی بمبارڈمنٹ ہم نے دیکھی, اربن ٹارگیٹس بھی ہوئے, ڈیتھ ٹول جو تھا وہ مزید بڑھ گیا. پھر 4 مارچ کو بھی ہم نے دیکھا کہ گلف کی طرف جو کانفلکٹ ہے وہ زیادہ بڑھ گئے. پھر 5 مارچ کو بھی ایران نے ٹارگیٹ کیا یو ایس بیسز کو جو کہ گلف میں تھی. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں تک جو 5 مارچ ہے, کیونکہ امریکہ کی طرف سے ایک یہ بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم نے اپنا ہدف پورا ہونے تک جنگ لڑنی ہے, یہ ہدف کون سا تھا؟ ہدف ان کا جو ہے صرف یہ ہے کہ ایران کو توڑ دیا جائے, ٹھیک ہے, ایران کی بالکنائزیشن کی جائے, فریگمنٹیشن. یاد رکھیں 31 صوبے ہیں, اسی لیے کیا کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کرد جو علیحدگی پسند ہے ان سے فون پہ بات کی. یہ بھی دنیا نے کبھی نہیں دیکھا کہ دنیا کی اتنی بڑی ملٹری مائٹ جو ہے وہ مدد کس سے پکار رہی ہے, جب اپنے دوست بھی نہیں ہے تو کردوں سے, اور کردوں نے بھی کہا کہ ہم ہائرڈ گن نہیں ہیں, ہم ایندھن نہیں بنیں گے اس وار کا, ہم نہیں ان سے لڑنے جا رہے اس موقع کے اوپر. تو اس طریقے سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اصل پورے کا پورا جو پرائم آبجیکٹو تھا وہ ڈیکیپیٹیشن کے علاوہ کیا تھا کہ ایران کے اندر خانہ جنگی وہ, کیونکہ عثمان صاحب جنوری کے مہینے میں رجیم چینج کی ہمیں خبر سنائی دی تھی ایران میں, اور وہ بالکل بیٹھ گئی تھی. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں ایران 6000 سال پرانی تہذیب ہے, اور وہ بڑا فخر کرتے ہیں اور انہیں اپنی ہسٹری کا پتہ ہے. ایرانیوں کو آپ اس گراؤنڈ کے اوپر نسلی اور مذہبی بنیاد پہ الگ الگ نہیں کر سکتے. جو قوم سامنے کھڑی تھی رجیم کے, اب وہ پیچھے کھڑی ہے یا ساتھ کھڑی ہے. بالکل دیکھیں ابھی تو انہیں کوئی نہیں روک رہا, ایران تو ایٹ وار ہے, تو وہ لاکھوں کا مجمع کدھر ہے. جنوری میں کوشش کی گئی تھی خانہ جنگی کرنے کی وہاں پہ کہ رجیم چینج کریں گے, اور اسی وجہ سے یہ آپریشن کیا گیا کہ شاید وہاں کے اوپر جو ہے مزاحمت اس طریقے سے ہو. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایرانیوں کو پتہ چل گیا جب بچیاں ان کی شہید ہوئی کہ ایرانی رجیم کی بات نہیں, یہ تو ایران کی بات ہے, یہ تو اب ہمیں مار رہے ہیں, ہمارے بچوں کو مارنا چاہ رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں دے آر ریلنگ اراؤنڈ دا فلیگ, اب وہ پرچم تھام کے کھڑے ہوئے دور دور تک ہے. تو یہ جتنی ایریل بمبارڈمنٹ کر لیں یہ صرف فرسٹریشن کی علامت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اسرائیل چاہتا کیا ہے, گریٹر اسرائیل کب بنے گا جب ریجن کے اندر کوئی دور دور تک اس کا اپنا مقابلہ کرنے والا نہ ہو, اور ایران واحد ہے جو للکارتا ہے اسے اس حوالے سے ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیتھ ہو, ڈسٹرکشن ہو, کیاس ہو, کرائسس ہو, اور کسی صورت کے اندر سٹیبلٹی نہ ہو. آپ دیکھیں بار بار حملے ہو رہے ہیں آج کے دن تک. تہران میں آبادی گنجان آبادی ہے, اور وہاں کے اوپر عوام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. 77 ہیلتھ فیسلٹی جس میں ہاسپٹل ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ان ہاسپٹل کے انکیوبیٹر کے اندر بچے ہیں, بیبیز ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں, انفینٹ, ان کو ٹارگٹ آپ کر رہے ہیں. اس سے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ کیا چائلڈ کلر کہتے ہیں نیتن یاہو کو ہے. یہ وار ایڈکٹس ہیں, پچھلے 3 سال میں جنگیں لڑ کے یہ پوری قوم جو ہے نا یہ ایڈکشن کے اندر آ گئی ہوئی ہے ہر وقت. اور پھر آگے دیکھیں اسکول 170 اسکولوں کو آپ نے ٹارگٹ کر دیا. بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے IRGCC کے لوگ ہیں, وہ تو سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں, اور اب تو مجھے لگتا ہے ہر بندہ علی لاریجانی ہے وہاں کے اوپر ہے. چیک کریں کہ امریکن پریس تک لکھ رہا ہے کہ یہ پرائی جنگ تھی. کل وہاں کے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے انٹیلیجنس کے ہیڈ ہے اس نے ریزائن کر دیا, جو کینٹ نے. عثمان صاحب یہ بہت انٹرسٹنگ اس فیز میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ جو 28 فروری سے 5 مارچ کی جو ٹائم لائن تھی, چلے وہ تو علی خامنہ کی شہادت کے بعد جو چیزیں انہوں نے فیس کی وہ تھی, لیکن 6 مارچ کے بعد جو نئی لیڈرشپ آئی اسی حوالے سے بھی ہم بات کریں گے.